خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، جاگیردار ہو یا سرمایہ دار، عالم ہو یا جاہل، بڑا ہو یا چھوٹا، جس برادری اور خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ان سب انسانوں کا مل کر اوپر جا کے ان کے والد بھی والدہ بھی ایک بنتے ہیں، حضرت آدم و حوا علیہ السلام۔ پھر ایک دوسرے پر فخر اور تکبر اور بڑائی کس بات کی؟ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب کی نسل ایک ہے۔ اور رحمت عالم حضور علیہ السلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بھی فرما دی، کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب اولاد آدم ہو۔ یہ تو وہی جو قرآن سے معلوم ہو رہا ہے، اور حضور نے مزید وضاحت کر دی، فرمایا وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو ملائیے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تمہاری اصل بھی ایک ہے، تمہاری نسل بھی ایک ہے۔ اصل بھی ایک ہے اور نسل بھی ایک ہے۔ نسل ایک ہے آدم و حوا سے علیہ السلام، اور اصل ایک ہے کہ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ سارے بولو، ہماری اصل بھی ایک ہے اور ہماری نسل بھی ایک ہے۔ نسل کا تعلق ہوا آدم و حوا علیہ السلام سے، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ہماری اصل بھی ایک ہے کہ ہم تمام کے تمام مٹی سے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تو ان کی اولاد بھی گویا، اس لیے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ خاکی۔ کون سی مخلوق؟ ہم کہاں سے آئے؟ جواب دیجیے، کہاں سے آئے؟ مٹی سے۔ جائیں گے کہاں؟ مٹی میں۔ اور قیامت کے دن اٹھیں گے کہاں سے؟ مٹی سے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب تم کسی میت کو دفن کرو اور قبر میں رکھو اور تم اس کے اندر مٹی ڈالو تو 3 مرتبہ ڈالو۔ پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ میں اور اپنی مٹھی میں مٹی لے کر جب ڈالو تو کہو منہا خلقناکم، جس کا معنی یہ ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر دوبارہ مٹی لو اور پھر دوبارہ قبر میں جب ڈالو تو پڑھو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس آیت کو یاد کر لو، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ مٹی لو اور مٹی کی مٹھی جب قبر میں لو تو قرآن کی آیت کا آخری جملہ پڑھو وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ گویا بتایا جب میت کو قبر میں رکھو اور مٹی ڈالو تو قرآن کی اس آیت کی تصویر بن جاؤ اور زبان حال سے یہ اعلان کر دو کہ مٹی سے آئے تھے، مٹی میں چلے گئے، اور مٹی سے تم قیامت کے دن نکلو گے اور اٹھو گے۔ اہلا و سہلا۔ مٹی سے آئے، مٹی میں گئے، مٹی سے نکلے گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم سب کی نسل بھی ایک ہے اور ہماری بولو اصل بھی ایک ہے۔ نسل ہم سب آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کلکم بنو آدم انا خلقناکم من ذکر و انثی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ ان آیات مبارکہ نے اور بنو کلکم بنو آدم نے بتایا کہ ہماری نسل ایک ہے، وہ آدم من تراب نے بتایا ہم سب کی اصل بھی ایک ہے۔ نسل بھی ایک، اصل بھی ایک۔ پھر ایک دوسرے پر تکبر، میں کہوں میں تم سے بڑا، بھئی میں بھی تو مٹی سے بنا، میں کس لیے تکبر کر رہا ہوں؟ اور مٹی کا کام عاجزی اور تواضع اور انکساری ہے، مٹی کا کام تکبر نہیں ہے۔ تو جو اس سے انسان پیدا ہوا اس میں بھی تواضع، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ مٹی کی خاصیت پاؤں میں روندے جانا۔ آپ مٹی پر مسجد بنا رہے ہیں، آپ مٹی پر مکان بنا رہے ہیں، مٹی پر مارکیٹ بنا رہے ہیں، مٹی پر آپ اپنے محلات تعمیر کر رہے ہیں، اور مٹی سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور کبھی آپ سے احتجاج نہیں کرتی۔ اس کے مزاج میں اللہ نے تواضع رکھی ہے، انکساری رکھی ہے، عاجزی رکھی ہے۔ تو جو انسان اس سے پیدا ہوا اس میں بھی تواضع، عاجزی اور انکساری رکھنی چاہیے۔ تعصب کرنے والا، عصبیت میں مبتلا، گویا اپنی نسل کو بھی بھول گیا، اپنی اصل کو بھی بھول گیا۔
اس کو اپنی حقیقت یاد ہے۔ رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں، جب دنیا میں تشریف لائے ہر طرف تعصب عصبیت ہی عصبیت تھی، پورا ماحول لسانی، نسلی، خاندانی، قومی، علاقائی تعصبات کا شکار تھا، اور انسانی برادری تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم تھی۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہتے تھے، اور باقی لوگوں کو کہتے تھے تم سے ہم برتر ہیں، تم کمتر ہو، ہم رب کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی برتر بتاتے تھے، باقی انسانوں کو کم درجے کا سمجھتے تھے، اس تعصب کا شکار تھے اور تکبر میں مبتلا تھے، ہم اونچے تھے۔ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو اس کے محبوب ہیں۔ اور عرب وہ اپنے آپ کو غیر عرب سے بڑا ممتاز سمجھتے تھے، حتیٰ کہ غیر عرب کو اہل عرب عجمی کا معنی گنگا، وہ مجھے اور آپ کو یعنی باقی لوگوں کو، عربوں کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو کہا کرتے تھے یہ تو گنگے ہیں، عجمی ہیں۔ وہ اس فخر میں اپنے عربی قومیت میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے اور متعصب سمجھتے۔ پھر عربوں کے اندر بہت سے خاندان اور قبائل وہ اپنے آپ کو اعلیٰ بہتر سمجھتے، دوسروں کو کمتر سمجھتے۔ عرب کے اندر بھی امتیازات تھے، اور کئی اپنے آپ کو باقی خاندانوں اور قبیلوں سے اونچا سمجھا کرتے۔ وہ قریشی کیا کہتے تھے؟ وہ قریشی اپنے آپ کو سب سے ممتاز سمجھتے تھے، کہتے تھے عرب کے قبیلوں میں اور خاندانوں میں ہم نمبر 1 ہیں، اور اپنے نسبوں پر فخر کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن میں آتا ہے جب لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کے محافظ، بیت اللہ کے مجاور، بیت اللہ کے کلید بردار، چابی بردار یہ قریش تھے، قریش مکہ کے قریشی جو عرب کا ایک خاندان اور قبیلہ تھا۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، بیت اللہ کی حفاظت ان کے سپرد تھی، بیت اللہ کی خدمت ان کے سپرد تھی۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو سارے لوگ حج کرنے جاتے تو وہ عرفات میں جاتے، کیونکہ آج بھی مسلمان حج کہاں کرتے؟ بولو، یا کہیں اور بھی؟ عرفات میں ہوتا ہے، عرفات میں جاتے۔ اور یہ جو مکہ کے قریش تھے یہ جب حج میں جاتے نا، یہ مینا سے واپس آ جاتے، یہ عرفات میں نہیں جاتے، یہ مینا میں وقوف کر کے واپس آ جاتے۔ اور باقی حاجی کہاں جاتے؟ عرفات۔ وہ عرفات ٹھہر کر وہاں وقوف کر کے واپس آتے، اور وہ اپنا حج عرفات میں جا کر کرتے، اور یہ کہتے کہ نہیں ہم قریشی ہیں، ہم خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے چوکیدار ہیں، ہم بیت اللہ کے چابی بردار ہیں، ہم خانہ کعبہ کے محافظ مجاور ہیں، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حرم کے حدود سے باہر جائیں، حرم کی باؤنڈری سے باہر جائیں، اور حرم کی باؤنڈری میں مینا آتا ہے، عرفات نہیں آتا۔ مینا حدود حرم میں ہے اور عرفات حدود حرم سے باہر۔ کہتے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے چونکہ محافظ ہیں، اس لیے ہم حرم کی باؤنڈری سے، حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، تم جاؤ، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ بہانہ ہوتا تھا، اصل میں ان میں تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو باقی اہل عرب سے ممتاز کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے،